بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک تاجر کا عجیب قصہ۔ حضرت شیخ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزرنے کے لیے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا۔ وہ اس طرح کے اپنی تجارت کے سارے قصے مجھے سنا رہا کہ فلانا ملک میں میری یہ تجارت ہے، فلانا جگہ اس چیز کی دکان ہے، فلانا جگہ یہ چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آرزوں تو پوری ہو گئی ہیں اور میری تجارت پروان چڑھ گئی، البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ اب دعا کرے کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزار دوں گا۔ شیخ صدی نے پوچھا کہ وہ کیسا سفر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارسی گندک لے کر چین جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کروں گا اور وہاں سے رومی کپڑا لا کر ہندوستان میں فروخت کروں گا، اور پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر شام میں لے جا کر فروخت کروں گا، اور خلب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا، پھر وہاں سے یمنی چادر لے کر واپس پارسی آ جاؤں گا۔ عرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنا لیا اور شیخ صدی سے فرمایا کہ بس اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقایا زندگی گزار دوں گا۔ اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی باقی زندگی دکان پر ہی گزار لے گا۔ شیخ صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سفر کی روایات سنی تو میں نے اس سے کہا، فرمایا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے گرا ہوا تھا، اور ایک طرف اس کا اونٹ بھی مر پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی مر پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی نگاہ کو یا تو کائنات پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے، اس کے پر کرنے کا کوئی تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔